وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 16 اور 17. آج کا موضوع: کیا صرف زبان سے کلمہ ادا کرنے سے بخشش کا کوئی چانس ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا. سو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ: قل للمخلفین، آپ کہہ دیجئے پیچھے رہ جانے والوں میں کو من الاعراب، بدوؤں سے، ستدعون، تمہیں جلد بلایا جائے گا، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، اولو بأس شدید، جو سخت جنگجو قوم ہیں، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے جنگ لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، سر جھکا دیں گے، اطاعت قبول کر لیں گے. فَإِن تُطِيعُوا،
اگر تم نے حکم مان لیا اس وقت یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا انعام دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم من قبل، جس طرح کہ تم پہلے پھر گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سخت عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ سامعین کرام، سورہ فتح صلح حدیبیہ کے تناظر میں ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اطلاع کر دی تھی، آس پاس رہنے والے تمام مسلمان بدوؤں کو بھی، ظاہر ہے ایسے لوگ موجود تھے، تو وہ لوگ نہیں گئے، اس کا ہم نے تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اور گزشتہ جو سبق تھا اس میں یہ تھا کہ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم جاؤ گے مال غنیمت لینے کے لیے، یعنی آسان غزوے کے لیے، تو یہ تمہارے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یعنی مال غنیمت کی لالچ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ایسی تم نے نہیں جانا، قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے حکم۔ تو بہرحال تو پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ بھئی آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، لیکن بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لا یفقہون الا قلیلا، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں بہت کم۔ منافق جو دنیا دیکھیں، اس کو ذرا اپنے لیے لینا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، مومن مسلمان کا بھروسہ تو اللہ پہ ہوتا ہے، سمعنا وأطعنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ذاتی مفادات کو بالائے طاق نہیں رکھتا اسلام پر حکم کے سلسلے میں، تو پھر یہ ہے کہ اس کی عقل مادیت تک محدود ہو جاتی ہے، وہ پھر ظاہر کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لڑائیاں مطلب یہ ہے کہ بیوی صاحبہ ہیں اور شوہر صاحب ہیں، اس میں تفریق نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات ہو، بس وہ یا شوہر ناراض ہو جائے گا بیوی کی بات پہ، یا بیوی صاحبہ ناراض ہو جائیں گے، منہ بسول لیں گے۔ تو یہ مطلب میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یا ایک بچہ جو ہے مثال کے طور پہ باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی مطالبہ کرتا ہے، باپ نہیں دیتا تو وہ روٹھ جاتا ہے، بات ہی نہیں کرتا، منہ بسول لیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، تو بچے کی تو سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں تو پھر عاقل بالغ، بعض اوقات آپ دیکھیں بوڑھے لوگ جو ہیں، یعنی میری ایج کے لوگ جو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ بھئی حالات کیا ہیں کیا نہیں۔ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا پہ، اگر آپ حقیقت شناس نہیں ہیں، حقیقت پرست نہیں ہیں، حق پرست نہیں ہیں، اگر اللہ پہ آپ کا وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو پھر آپ ظاہر پرست ہیں۔ اب ظاہر پرستی میں تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ عقل تو ہماری محدود ہے، اور پھر جو اخلاق رذیلہ ہیں، انسان کے ساتھ جو اخلاق رذیلہ بندھے ہوئے ہیں، جس کی ایک خاص حکمت ہے، تو پھر انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کبھی کھانے کی خواہشات ہیں، کبھی کپڑوں کی خواہشات ہیں کہ بھئی یہ کپڑا میں نے پہننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کھانا ہے اور اس طرح رہنا ہے۔ بس یہ ایک وہ بے شمار خواہشات ہیں ہماری، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، تو پھر وہ خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اور سمجھ اور عقل بہت تھوڑی۔ دیکھیں اگر آپ ظاہر تک محدود ہیں تو پھر آپ کی عقل یقیناً تھوڑی ہے، کیونکہ یہ عقل تو محدود ہے ہماری، حواس خمسہ ہیں، اور اس سے اگر آپ آگے بات نہیں بڑھاتے، یعنی عقل سے سوچتے نہیں ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں قرار دیتے،
پھر آپ کی سمجھ تھوڑی ہو جائے گی۔ پھر جو منافق ہیں وہ حق میں کجیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو منافق ہیں اگر وہ ایک جماعت میں ہوں تو اس جماعت میں، جماعت کے امیر میں، جماعت کے ممبران میں کجیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ فتح کی، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا۔ منافق مسلمانوں کو کہتے ہیں، مخلصوں کو کہتے ہیں کہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو، ہمیں کیوں نہیں لے جا رہے، تم حسد کر رہے ہو ہم سے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سمجھ محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے پس پش ڈال دیا ہے، اور پھر جو ہے یہ ذاتی خواہشات رہ جاتی ہیں۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دنیا پرست ہے اس کی عقل بالکل محدود ہوتی ہے۔ ہاں، اگر لامحدود سے آپ اپنا رابطہ جوڑ لیں پھر جو ہے بات بن جاتی ہے۔ بہرحال تو آج کا جو سبق ہے خاص طور پہ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے سامعین اکرام کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم، یعنی تمہیں ایک جنگ کی طرف بلایا جائے گا اور تم اگر بات مان لو گے اور جاؤ گے، یعنی قتال کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا اس کا، لیکن اگر پھر گئے تو پھر عذاب تمہیں دے گا۔ یہ کون سی یعنی جنگ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ، جس کی طرف اشارہ یہاں ہو رہا ہے؟ یہ جنگ تبوک ہے۔ 3 سال بعد، چھٹی میں سامعین کرام یہ صلح حدیبیہ ہوئی، 7ویں اور 8ویں میں مکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا، 9ویں میں جنگ تبوک، سخت گرمی کا موسم تھا اور دور کا سفر تھا۔ وہاں بھی آپ نے یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، پھل پکنے والے تھے تقریباً، اور جنگ سفر لمبا تھا، تو اس میں بھی کافی منافق جو آئے تھے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ 11ویں پارے کا جو ہے نا، وہاں اس تناظر میں۔ بہرحال وہ یہ یہاں جو ہے مراد وہ جنگ تبوک ہے سامنے کا، جو اس صورت کے نزول سے 3 سال بعد اس کا موقع آیا۔ اب دیکھیں 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں جلد ہی ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم۔ یہ تو اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے اور سارے کام اسے معلوم ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ان منافقوں کی نقل و حرکت یا قول اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 مہینے پہلے بتا دیا۔ غزوہ خیبر پہ جانے والے تھے تو یہ لوگ آئے، بالکل اسی طرح انہوں نے بات چیت کی کہ ہم جائیں گے تمہارے ساتھ۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے اور وہ موجود ہے اور وہ ہر چیز کا علم ہے اسے کہ کیا وہ، تو اس بارے میں ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ صورت آپ دیکھیں نازل ہوئی ہے کب؟ سورہ 6 ہجری میں، سورہ فتح جو ہے 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ 3 سال بعد کے واقعات اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجیے۔ تو بہرحال اچھا، اس میں مختلف مباحث ہیں سامعین اکرام۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ابھی مایوس نہیں ہے، یعنی ان کو موقع دے رہا ہے، اگرچہ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن جو لوگ رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعرض نہیں کیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو کافر نہ جانا۔ یعنی احکام کی خلاف ورزی سے انسان اسلام سے نہیں نکل جاتا، یہ اسلام سے نہیں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کا ہی سلوک کر رہا ہے، لیکن جو قواعد و شرائط ہیں وہ لاگو ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ مسلمان کی حیثیت سے ستدعون، جلدی تمہیں بلایا جائے گا، یعنی ایک موقع آئے گا، ابھی تو نہیں ہے موقع، غزوہ خیبر پہ موقع نہیں ہے، اور بھی بہت سے وہ تھے یعنی واقعات تھے، اس میں ان کا ساتھ نہیں ہوا، لیکن ان کو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے دیہاتیوں سے، ستدعون الی قوم اولی بأس، تو یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے سامعین کرام، کہ تمہیں بلایا جائے گا ایک شدید جنگ لڑنے والی قوم کی طرف، تم ان سے جنگ لڑو گے، یا وہ اطاعت گزار ہو جائیں گے، جزیہ دے دیں گے، یا مسلمان ہو جائیں گے، جو بھی۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اس وقت بات مان لو، یعنی تمہیں بلایا جائے گا اور تم کہو گے کہ ٹھیک ہے آمنا وصدقنا، ہم جائیں گے، تو پھر یؤتکم اللہ اجرا حسنا۔ اب دیکھیں یہ سلوک جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور موقع دے گا، تو بات یہ ہے کہ ایک دم جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں مہلت دیتا رہتا ہے، پھر مواقع بھی آتے رہتے، مختلف مواقع بھی آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو شدید لڑنے والی ہے، ان سے تم لڑو گے یا وہ اطاعت گزار ہو جائیں گے، اس وقت اگر تمہیں بلایا جائے اور بات مان لو اور قتال کے لیے چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ عمل تمہارا مقبول کر لے گا اور تمہیں اس کا اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اس وقت بھی رخ پھیر لیا، کما تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ تم نے پہلے رخ پھیرا تھا، تو پھر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگی۔ اگلی آیت، لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی، اب اس آیت میں چلے میں پہلے آپ کو ترجمہ بتا دوں تو پھر دیکھتے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی یعنی گناہ نہیں ہے کہ وہ قتال کو نہیں جاتے، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسی باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو نافرمانی کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سخت سزا دے گا، دردناک سزا دے گا۔ سامعین اکرام، اس آیت میں مباحث ہیں کیا کہ جہاد کے لیے یا قتال کے لیے کون کون سی کیا کیا رعایات ہیں، کن آدمیوں پر یعنی گناہ نہیں ہے اگر ان کو قتال کی طرف بلائے جائے، تو اس آیت میں اندھے، لنگڑے اور بیمار، اور بھی اس کی وہ ہیں تفصیل ہے جو کہ اپنے وقت پہ آ جائے گی، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر ان کو بلایا جائے یہ نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، یعنی ان کے لیے عذر ہے، یہ عذر ہے، اندھا پن ایک عذر ہے، لنگڑا پن عذر ہے، مریض جو ہے بیماری ایک عذر ہے، کیونکہ بیمار کیا لڑے گا، اندھا کیا لڑے گا، لنگڑا کیا لڑے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، دیکھیں یہ اس صورت کا اور پچھلی صورت کا بھی یہی مرکزی مضمون ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہ اطاعت خوش دلی سے ہونی چاہیے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شخص تھا، منافق تھا، وہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی وہ اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ گیا، نہیں آیا، تو اطاعت خوش دلی سے۔ اول تو دیکھیں اس میں یہ ہے، یعنی اس آیت کے حصے میں من یطع اللہ ورسول، من کوئی بھی عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو، من یطع اللہ ورسول، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ کامیاب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو دیکھیں جنت میں دخول کے لیے شرط بنیادی کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے۔ بہت سے علماء کا میں بیان سنتا ہوں کہ بھئی
چرسی ہو، موالی ہو، بس کلمہ پڑا ہوا ہو، بس اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ بعض علماء کا یہ بیان ہے، میں نے سنا ہے۔ نہیں، اصل بات کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، دوسری جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بالکل کھلی آیات ہیں سامعین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کلمہ زبان سے کلمہ ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے، آپ نے کلمہ کی شہادت بھی دینی ہے اپنے عمل سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ کچھ گولیاں میٹھی ایسی کھلا دی گئی ہیں، ہماری ذہنیت ہی تبدیل کر دی گئی۔ اول تو یہ ذہنیت ایک ہم میں پروان چڑھی ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب کسی کا باپ بھی ہمیں منافق، مشرک یا کافر نہیں قرار دے سکتا۔ بات تو اس حد تک صحیح ہے کہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا، اس پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ منافق کا، نہ شرک کا، اور نہ کفر کا۔ یہ بات تو اتنی بات تو صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معاملہ تو کلمہ پڑھنے کا تعلق تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ کلمہ پڑھ لینا زبان سے کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو بہرحال سامعین اکرام، بات ایسی ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نے حق کو سمجھنا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے مقبول نہیں ہے۔ یہ تو سورہ عصر کے مضامین میں بالکل واضح ہے یہ بات کہ 4 شرائط ہونی چاہیے نقصان سے بچنے کے لیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 شرائط ہیں، قرآن نے بیان کی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو ایسا تصور رکھنا جو ہے سامعین کرام اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ تو دیکھیں اتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اس سے کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی اس کو یعنی مان لے گا کہ ہاں لفظی تکرار سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ میں نے اس دن بھی مثال بیان کی تھی، آپ گئے کسی سٹور پہ، آپ نے سودا کر لیا، 15,000 روپے کا سامان پیک کرا لیا، آپ نے پسند کر لیا کہ بھئی یہ میں لے رہا ہوں، یہ بس ٹرالی میں رکھ کے لے آئے، اور پھر اب پیمنٹ کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو کیا سودا وہ آپ کو مل جائے گا؟ دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو دین کو مذاق بنا لیا ہے، اور دین یہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، یہ اصل میں ہماری خواہشات ہیں۔ کوئی بات مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، تو بات تو اس طرح نہیں ہے، بیل تو اسی طرح منڈے نہیں چڑھتی کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا لیکن عمل کرنے کو، عملی شہادت کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصل چیز ایمان باللہ ہے، اور پھر اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لے گا، اس آیت میں بالکل واضح ہے وَمَن يَتَوَلَّ، جو نافرمانی کرے گا۔ دیکھیں اطاعت کا حکم ہے، اور پھر اطاعت سے جو پھر جائے، یتولا پھر جائے، نافرمانی کرے، اطاعت نہ کرے، تو یہاں ہے يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت دردناک عذاب دے گا۔ تو یہ ہمارے جو خواہشات ہیں اور امیدیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ نقش بر آب ہیں،
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم دل سے ایمان نہیں لائے اور عمل صالح سے اپنی شہادت پیش نہ کی تو پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ زبان سے کہہ دیں، دیکھیں جن منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ تو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، وہ باقاعدہ مسلمان تھے، لیکن ایمان کی کمزوری تھی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم عمل کے شاہ سوار بنتے ہو تو میں تمہیں اجر عظیم دوں گا، اور اگر تمہیں دوبارہ نافرمانی کی راستہ اختیار کر لیا تو پھر میں تمہیں عذاب علیم دوں گا۔ دیکھیں آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا ہے وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تمہیں اچھا اجر دے گا، لیکن وَإِن تَوَلَّوْا یعنی اگر تم نے نافرمانی اختیار کر لی، کما تولیتم من قبل، جس طرح تم نے پہلے نافرمانی کی تھی، تو کیا ہوگا؟ انجام جنت ہے جہنم ہے؟ بتائیے، بولیے زور سے، جہنم۔ اس کا انجام جنت نہیں ہے۔ جو نافرمان ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے سامنے کرم، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سأریکم دار الفاسقین، جلدی تمہیں میں جو نافرمان ہے اس کا گھر بتا دوں گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا کما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ستدعون، جلدی تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو ایک سخت جنگجو قوم ہے، تو قاتلونہم، لڑنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے لڑو، او یسلمون، یا وہ مسلمانوں کے اطاعت گزار بن جائیں۔ فَإِن تُطِیعُوا، اگر تم نے اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا اس کا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، کما یعنی حکم کی تعمیل سے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ پھیرا تھا، اطاعت نہیں کی تھی، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے گناہ اندھے پر، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ومن یتولی،
और जो फिर गया यानी नाफरमानी की, युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। इसके साथ आज के सबक की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Say to the desert Arabs who lagged behind, you will be called against a people of great might. You will fight them, unless they submit. If you obey, God will give you a fine reward. But if you turn away, as you turned away before, He will punish you with a painful punishment. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. There is no blame on the blind, nor any blame on the lame, nor any blame on the sick. Whoever obeys God and His Messenger, He will admit him into gardens beneath which rivers flow. But whoever turns away, He will punish him with a painful punishment. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।